نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفوق كل ذی علم علیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے آیہ مبارکہ کے اس حصے میں یہ ارشاد فرمایا کہ وفوق كل ذی علم علیم، کہ ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا درجے کے اعتبار سے یعنی علم کے اعتبار سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم و ہدایت کا سرچشمہ بنایا ہوتا ہے، بہت زیادہ علم اللہ نے عطا کیا ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں ان سے زیادہ پھر ان دوسرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ علم عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، انسان کی محنت اللہ تعالیٰ اس بندے کو پھر علم عطا فرماتا ہے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ سے وہ شخصیت ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابی، تم حضرت امام باقر جو میری خانوادے میں سے ایک شخص ہوگا جن کا نام محمد ہوگا اور باقر ان کا لقب ہوگا، ان سے ملو گے تو میرا ان کو سلام کہنا۔ یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے وقت کے بارے میں یہ خبر دی کہ جب وہ دنیا میں آئیں گے تو وہ آپ اس وقت زندہ ہوں گے تو میرا بھی ان کو سلام کہنا۔ حضرت جابر پھر جب حضرت امام باقر کے مجلس میں جایا کرتے تھے تو آپ کے ہاتھوں کو بہت زیادہ بوسے دیا کرتے تھے، ہاتھوں کو چومتے تھے، آپ کے دست بوسی جو ہے بہت زیادہ کیا کرتے تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں بشارت دی ہے۔ حضرت امام باقر کا لقب جو الباقر ہے اس کے معنی کو دیکھا جائے تو علماء نے لکھا ہے کہ باقر کا مطلب ہے کہ علم و ہدایت کا، علم و عرفان کا جو سرچشمہ جہاں سے پھوٹتا ہے اس کو باقر کہا جاتا ہے۔ یعنی حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بیٹے حضرت امام حسین اور امام حسین کے بیٹے حضرت امام زین العابدین اور آپ امام زین العابدین کے بیٹے تھے۔ حضرت امام باقر جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ علم و حکمت عطا فرمائی تھی، بلکہ یہاں تک کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص نے سوال کیا کہ آپ جو سند بیان کرتے ہیں احادیث مبارکہ کی تو وہ سند جو ہے کیا ہے؟ تو حضرت امام باقر کے بارے میں تو ویسے یہ بھی آتا ہے کہ بخاری شریف کے اندر 112 روایات آپ سے مروی ہیں، مسلم شریف میں 19 ہیں، ترمذی شریف میں 23 ہیں اور ابن ماجہ شریف میں 24 ہیں اور سنن ابو داؤد میں 17 ہیں، اسی طرح سنن نسائی شریف میں 56 ہیں، مسند امام احمد میں 56 ہیں۔ آپ کی مرویات کی یہ تعداد ہے تقریباً۔ تو آپ نے کہا کہ کیا ان احادیث جو مجھ سے مروی ہیں یا جن کو میں نے روایت کیا ہے ان کے لیے اس سند کا ہونا یہ کافی نہیں ہے کہ میں روایت کرتا ہوں، میں نے روایت کی ہے اپنے والد حضرت امام زین العابدین سے، حضرت امام زین العابدین نے روایت کی ہے اپنے باپ حضرت امام حسین سے، حضرت امام حسین نے روایت کی ہے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے روایت کی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین نے آ کر وہ ارشاد فرمایا اور وہ پیغام سنایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیغام دیا تھا۔ تو گویا کہ یہ ایک ایسی سند ہے کہ جس کے اندر سارے خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کو مروی کرنے والی شخصیات ہیں۔ ویسے بھی علماء نے لکھا ہے کہ جس سند کے اندر یہ راوی ہوں جس میں خانوادہ رسول کے ساری شخصیات ہوں تو ان کو سلسلۃ الذہب بھی کہا جاتا ہے اس سند کا نام۔ تو حضرت امام باقر کو بہت زیادہ فضیلتیں، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے شان عطا فرمائی تھی، ان میں سے ایک یہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کسی کو اللہ تعالیٰ کو اس طرح کی نعمت عطا فرماتا ہے جو جداگانہ ہو اس زمانے کے اندر تو لوگ پھر جیلس ہونے والے یا دوسرے لوگ جو ہیں وہ پھر ان سے بہت زیادہ غرور اور تکبر بھی کرتے ہیں کہ یہ ان کو کیوں ملا ہے، ہمیں کیوں نہیں ملا، یا ہماری اولاد کو کیوں نہیں ملا۔ تو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر ہشام بن عبد الملک جو ہے وہ بادشاہ تھا، اس نے جو ہے ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے اندر آیا تو آقا کریم علیہ السلام کی خانوادہ کی یہ شخصیت حضرت امام باقر جو ہے ان کے گرد لوگوں کا ہجوم تھا، سوالات کر رہے تھے، آپ جواب دے رہے تھے۔ تو انہوں نے حضرت فاروق اعظم کے آزاد کردہ غلام حضرت نافع کو بھیجا، کہا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ یہ سوالات اور جوابات جو ہجوم لگا ہوا ہے یہ کون جو ہے وہ جوابات دے رہا ہے۔ تو حضرت نافع فرماتے ہیں کہ میں گیا وہاں پر دیکھا اور واپس جب آئے تو اللہ کی قسم اٹھا کے کہا کہ ہشام مجھے اللہ کی قسم ہے کہ یہ شخص جو جواب دے رہا ہے یہ خانوادہ رسول سے ہے، اس لیے
کہ لوگ جو تورات سے سوال کرتے ہیں ان کو بھی جواب دے رہے ہیں، جو زبور سے کرتے ہیں ان کو بھی جواب دے رہے ہیں، اور جو انجیل سے سوال کرتا ہے، قرآن سے سوال کرتا ہے، ان کو بھی جواب دے رہے ہیں۔ اور اس احسن انداز کے اندر جواب دے رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم لدنی عطا فرمایا ہے، کہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے گھر والوں کے لیے جو ہے دنیا کا مال نہیں چھوڑا، کوئی جائیداد نہیں چھوڑی، بلکہ میں نے اپنے گھر والوں کو علم کا وارث بنایا ہے، میں نے اپنی وراثت جو ہے علم چھوڑی ہے۔ اور ویسے بھی دیکھیں کہ جو لوگ جو ہے بغیر محنت کے باپ کی وراثت لیتے ہیں، جائیداد ہو، پلاٹ ہو یا دنیا کا مال ہو، لیکن وہ خود بھی محنت کریں تو اپنی جائیداد کو، اپنی پراپرٹی کو وہ چار چاند لگا لیتے ہیں دنیا کے اعتبار سے، لیکن کائنات کے خالق و مالک کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خانوادہ کے لیے جو علم چھوڑا ہے، جب انہوں نے محنت کی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے جو وراثت کے اندر علم دیا اور پھر خود بھی محنت کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایسا علم عطا فرمایا کہ وہ چیزیں جو لوگوں نے یا امریکہ کی یونیورسٹیاں یا یورپ کی یونیورسٹیاں اب تحقیق کر رہی ہیں جن چیزوں کے اوپر، حضرت امام باقر اور حضرت امام جعفر صادق جو آپ کے بیٹے، انہوں نے اس وقت جو ہے اس علم سے لوگوں کو روشناس کروایا اور لوگوں کو تعلیم دی ان چیزوں کی، اس وقت جب اس کا تصور بھی نہیں تھا۔ تو ایک تو یہ فضیلت ہے حضرت امام باقر کو حاصل، اور دوسری فضیلت یہ بھی حاصل ہے خانوادہ رسول کو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ جو ہے اہل بیت کے اوپر، آل رسول کے اوپر حرام قرار دی۔ علماء فرماتے ہیں اس کی یہ وجہ بھی ہے کہ کل کو لوگ کہیں اعتراض نہ کریں کہ یہ دین تو ایسا ہے کہ جو لانے والے دین تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمانوں کے نبی تھے، انہوں نے تو اپنے خانوادے کے لیے جو ہے زکوٰۃ جو ہے وہ جائز قرار دے دی، یا انہوں نے جو ہے مال لینے کے لیے، دنیا کی جو ہے وہ مال و دولت کو حاصل کرنے کے لیے اس دین کو پھیلایا، اور آج ان کے خانوادے جو ہیں یا ان کے خاندان کے لوگ جو ہیں وہ عیاشی کر رہے ہیں اس دین کی وجہ سے۔ تو آپ نے زکوٰۃ کو ہی حرام قرار دے دیا۔ اور دوسری بات یہ کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قربانی کیا کرتے تھے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے اللہم تقبل من محمد و آل محمد، کہ یا اللہ یہ قربانی جو ہے میری طرف سے قبول فرما لے اور میری آل کی طرف سے جو ہے وہ قبول فرما لے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کے اندر بھی اپنی آل کو، جو قیامت تک آنے والے افراد ہیں، ان کو جو ہے وہ شامل حال رکھا۔ اسی طرح نماز جو ہے عبادت میں سے سب سے بہترین اللہ کی عبادت جو ہے وہ نماز کی صورت میں ہے، لیکن اگر ہم خانوادہ رسول پر، آل رسول پر درود نہ بھیجیں تو نماز مکمل نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بہت ساری فضیلتیں عطا فرمائی ہیں جو خانوادہ رسول کو، اور اللہ تعالیٰ نے خصوصاً حضرت امام باقر اور حضرت امام جعفر صادق کو جو فضیلتیں عطا فرمائی ہیں وہ کسی اور کو عطا نہیں فرمائی، بلکہ حضرت امام باقر کے بارے میں جب دیکھا جائے تو حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے امام محمد اور حضرت امام محمد کے بیٹے امام قاسم اور قاسم کی بیٹی حضرت ام فروہ، ان کا نکاح جو ہے حضرت امام باقر کے ساتھ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے جو شہزادہ عطا فرمایا اس کا نام ہے امام جعفر صادق۔ یعنی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے جو ہے حضرت صدیق اکبر سے دوہری نسبت ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کے خانوادہ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جو ہیں ان کا آپس کے اندر دیکھیں کتنا پیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اصحاب رسول اور آل رسول دونوں کی شان کو سمجھنے اور ان کے دیے ہوئے علم کو آگے لوگوں تک پھیلانے، پہنچانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔